اول کالج سے میں داؤ جی کے خطوں کا باقاعدہ جواب دیتا رہا اور اس کے بعد بے قاعدگی سے لکھنے لگا، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ چھٹیوں میں جب گھر آتا تو جیسے اسکول کے دیگر ماسٹروں سے ملتا ویسے ہی داؤ جی کو بھی سلام کرتا۔ اب وہ مجھ سے سوال وغیرہ نہ پوچھتے تھے، کوٹ پتلون اور ٹائی دیکھ کر بہت خوش ہوتے، چارپائی پر بیٹھنے نہ دیتے تھے، کہا کرتے اگر مجھے اٹھانے نہیں دیتا تو خود کرسی لے لے، اور میں کرسی کھینچ کر ان کے پاس ڈٹ جاتا۔ کالج لائبریری سے جو کتابیں ساتھ لایا کرتا انہیں دیکھنے کی تمنا ضرور کرتے، اور میرے وعدے کے باوجود اگلے دن خود ہمارے گھر آ کر کتابیں دیکھ جاتے۔ امی چند باوجود کالج چھوڑ کر بینک میں ملازم ہو گیا تھا اور دلی چلا گیا تھا۔ بیبے کی سلائی کا کام بدستور تھا۔ داؤ جی بھی منصفی جاتے تھے لیکن کچھ نہ لاتے تھے۔ بی بی کے خط آتے تھے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ کالج کی 1 سال کی زندگی نے مجھے داؤ جی سے بہت دور کھینچ لیا۔ وہ لڑکیاں جو 2 سال پہلے ہمارے ساتھ آپو ٹاپو کھیلا کرتی تھیں بنتے ام بن گئی تھیں۔ سیکنڈ ایئر کے زمانے کی ہر چھٹی میں آپو ٹاپو میں گزارنے کی کوشش کرتا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا۔ گھر کی مختصر مسافت کے سامنے ایبٹ آباد کا طویل سفر زیادہ تسکین دہ اور سہانا بن گیا۔ انہی ایام میں نے پہلی مرتبہ ایک خوبصورت گلابی پیڈ اور ایسے ہی لفافوں کا ایک پیکٹ خریدا تھا، اور ان پر نہ ابا جی کو خط لکھے جا سکتے تھے اور نہ ہی داؤ جی کو۔ نہ دسہرے کی چھٹیوں میں داؤ جی سے ملاقات ہو سکی، نہ کرسمس کی تعطیلات میں۔ ایسے ہی گزر گیا اور یوں ہی ایام گزرتے رہے۔ ملک کو آزادی ملنے لگی تو کچھ بلوے ہوئے، پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ہر طرف سے فسادات کی خبریں آنے لگیں، اور اماں نے ہم سب کو گھر بلوا لیا۔ ہمارے لیے یہ جگہ بہت محفوظ تھی۔ بنیے ساہوکار گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، لیکن دوسرے لوگ خاموش تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہی لوگ یہ خبر لائے کہ آزادی مل گئی۔ ایک دن ہمارے قصبے میں بھی چند گھروں کو آگ لگی اور 2 ناکوں پر سخت لڑائی ہوئی۔ تھانے والوں اور ملٹری کے سپاہیوں نے کرفیو لگا دیا، اور جب کرفیو ختم ہوا تو سب ہندو سکھ قصبہ چھوڑ کر چل دیے۔ دوپہر کو اماں نے مجھے داؤ جی کی خبر لینے کو بھیجا، تو مجھے اس جانی پچھانی گلی میں عجیب و غریب اجنبی صورتیں نظر آئیں۔ ہمارے گھر یعنی داؤ جی کے گھر کی جوڑی میں ایک بیل بندھا تھا اور اس کے پیچھے بوری کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر بتایا کہ داؤ جی اور بیبے اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب لوٹ کر نہ آئیں گے۔ داؤ جی ایسے بے وفا نہ تھے۔ کوئی تیسرے روز غروب آفتاب کے بہت بعد جب میں مسجد میں نئے پناہ گزینوں کے نام نوٹ کر کے اور کمبل بھجوانے کا وعدہ کر کے اس گلی سے گزرا تو کھلے میدان میں 100-200 آدمیوں کی بھیڑ دیکھی۔ مہاجر لڑکے لاٹھیاں پکڑے نعرے لگا رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے تماشائیوں کو پھاڑ کر مرکز میں گھسنے کی کوشش کی، مگر مہاجرین کی خونخوار آنکھیں دیکھ کر سہم گیا۔ ایک لڑکا کسی بزرگ سے کہہ رہا تھا، ساتھ کے گاؤں میں گیا ہوا تھا، جب لوٹا تو اپنے گھر میں گھستا چلا گیا۔ کون سے گھر میں؟ بزرگ نے پوچھا۔ روت کی مہاجروں کے گھر میں، لڑکے نے کہا۔ پھر؟ بوڑھے نے پوچھا۔ پھر کیا؟
انہوں نے پکڑ لیا، دیکھا تو ہندو نکلا۔ اتنے میں اس بھیڑ سے کسی نے چلا کر کہا، اوے رانو جلدی آ، اوے جلدی آ، تیری سامی پنڈت، تیری سامی۔ رانو بکریوں کا ریوڑ باڑے کی طرف لے جا رہا تھا، انہیں روک کر اور ایک لاٹھی والے لڑکے کو ان کے آگے کھڑا کر کے وہ بھیڑ میں گھس گیا۔ میرے دل کو ایک دھکا سا لگا، جیسے انہوں نے داؤ جی کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے ملزم کو دیکھے بغیر اپنے قریبی لوگوں سے کہا، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اسے کچھ مت کہو، یہ تو خون میں نہائی ہوئی چند آنکھوں نے میری طرف دیکھا اور ایک نوجوان گنڈاسا تول کر بولا، بتاؤں تجھے بھی؟ آ گیا بڑا حمایتی بن کر، اور تیرے ساتھ کچھ ہوا نہیں نا؟ اور لوگوں نے گالیاں بک کر کہا، انصار ہوگا شاید۔ میں ڈر کر دوسری جانب بھیڑ میں گھس گیا۔ رانو کی قیادت میں اس کے دوست داؤ جی کو گھیرے کھڑے تھے، اور رانو داؤ جی کی ٹھوڑی پکڑ کر ہلا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، اب بول بیٹا، اب بول۔ اور داؤ جی خاموش کھڑے تھے۔ ایک لڑکے نے ان کی پگڑی اتار کر کہا، پہلے بودی کاٹو، بودی۔ اور رانو نے مسواکیں کاٹنے والی درانتی سے داؤ جی کی بودی کاٹ دی۔ اور وہی لڑکا پھر بولا، بلا دیں جے؟ اور رانو نے کہا، جانے دو، بڈھا ہے، میرے ساتھ بکریاں چرایا کرے گا۔ پھر اس نے داؤ جی کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، کلمہ پڑھ پنڈتا۔ اور داؤ جی آہستہ سے بولے، کون سا؟ رانو نے ان کے ننگے سر پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ گرتے گرتے بچے، اور بولا، سالے کلمے بھی کوئی 5-7 ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ چکے تو رانو نے اپنی لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھما کر کہا، چل، بکریاں تیرا انتظار کرتی ہیں۔ اور ننگے سر داؤ جی بکریوں کے پیچھے یوں چلے جیسے لمبے لمبے بالوں والا فریدہ چل رہا ہو۔